ڈاکٹروں سے دوائی لے لے تھک گیا تو فرمایا اس مریض آدمی کو لٹا کر اس کے درمیان میں بیٹھ جائیں، اس کو اپنے سامنے لٹائیں اور یہ سورۃ الانعام پوری بلند آواز سے پڑھے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں وہ مکمل شفا یاب ہو جائے۔ اور اس پر تجربہ بھی ہے، جس کو کوئی بڑی مرض لاحق ہو گئی ہو اور ٹھیک نہ ہو رہی ہو، اس سورۃ الانعام کو اس مریض کو سنایا جائے، اللہ کے حکم سے موت کے علاوہ ہر بیماری کی اس سورت کو پڑھنے میں شفا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اس رکوع کے اندر دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر مزاج کے لوگ ہیں، ہر طرح کا بندہ ہے۔ تو ایسے بندے بھی آئے جنہوں نے قرآن پر اعتراض کیا، حدیث پر اعتراض کیا، یا بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام پر بھونکنے لگ جاتے ہیں، صحابیات پر بھونکنے لگ گئے، لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ ایسے سوالات کیے، محض اس سوال کا مقصد دوسرے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو تمہارا ایمان سلب کر دیں، تمہارا ایمان ختم کر دیں۔ اگر کوئی تمہیں بٹھائے، دوستی ہے، گپ شپ ہے، اس کو کہو السلام علیکم بھائی میں جا رہا ہوں، مجھے کام ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر اٹھ جاؤ۔ اور فرمایا اگر بھول کر بیٹھ گئے ہو، کہ شروع میں تو وہ ایسی باتیں نہیں کر رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی، تو اللہ فرما رہے ہیں جیسے انہوں نے شروع کی فوراً اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو تمہارا ایمان ختم ہو جائے۔ اس طرح لوگ بیٹھے بیٹھے مذاق میں کبھی سنت میں مذاق اڑا دیا، مونچھوں پر، کبھی داڑھی پر مذاق اڑا دیا، ورنہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہے، یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ تمہارا ایمان ختم کرواتے ہیں۔ بسا اوقات انسان زبان سے ایسا بول بیٹھتا ہے جس سے ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان بہت قیمتی چیز ہے جس کا مرنے کے بعد پتہ چلے گا، جب کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑے گا اور مسلمان اس کلمہ اور ایمان کی برکت سے جنت میں آئے گا، پھر باقی نعمت اور دولت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ یہ بت بنایا کرتے تھے، صرف بناتے نہیں تھے، ہول سے ریٹ پر ان کا بہت وسیع کاروبار تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ ایک بڑے کافر، ایک بڑے دشمن کے گھر میں وقت کے پیغمبر کو پیدا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر۔ اللہ فرمانے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ایک کافر کے گھر میں، کافر بھی بہت بڑا کافر ہے، چھوٹا موٹا کافر نہیں ہے، اور پھر وقت کا بادشاہ، اس کی بھی پوری دنیا پہ حکومت تھی، نمرود کی، پوری دنیا پر، صرف ایک ملک میں نہیں، پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی۔ ظالم اور ظالم بھی انتہا درجے کا، اور باپ بھی مشرک، باپ نے بڑے تانے دیے، بڑا ذلیل کیا۔ اللہ فرمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو اسی گھر میں پیدا کر کے مبارک بنایا اور پوری دنیا میں ان کو انعام دیا، اور ان پر ہزار جو ہے امتحانات آئے، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جگہ پہ اللہ نے صفات ذکر کی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہے اس رکوع کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم چاند کو خدا کہتے ہو، دیکھو چاند تو ایک دفعہ غائب ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے چاند نظر ہی نہیں آتا، جو غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کا سورج خدا ہے، ان کا سورج خدا ہے، رات کے وقت سورج نظر نہیں آتا، جو غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا سورج بھی خدا نہیں۔ تم کہتے ہو کہ ستارے ہمارے خدا ہیں، ستاروں کے ہم پرستش کرتے ہیں تو ستارے بھی غائب ہو جاتے ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ میں تم جس چیز کو بھی خدا مانو گے اللہ کے علاوہ، وہ غائب ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور جو ختم ہو جائے گا خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کو زوال ہے، وہ تو الحی القیوم، وہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وَزَكَرِيَّا اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 20 سے 25 پیغمبروں کے اکٹھے نام ذکر کیے ہیں۔ پورے قرآن میں 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور 25 پیغمبروں کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔
پورے قرآن میں کس جگہ اللہ نے سب پیغمبروں کے نام اکٹھے ذکر کیے ہیں؟ داؤد ہے، سلیمان ہے، ایوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوطا، 18 پیغمبروں کے نام اللہ نے اس رکوع میں اکٹھے نازل کر دیے۔ پھر اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میری قدرت کی نشانیوں کو لوگوں میں بیان کیا کرو، میرے تذکرے بولا کرو، میرے تعریف کیا کرو، میں خوش ہوتا ہوں، پھر میں تمہاری تعریف کرتا ہوں، میں تمہاری فرشتوں میں تم کہا کرو نا، دیکھو مردے کو زندہ کون کرتا ہے، زندہ کو مردہ کون کرتا ہے، یہ دانے سے آم کو کون پیدا کرتا ہے، یہ چھوٹے سے دانے سے یہ مالٹے کو کس نے پیدا کیا، یہ کیلا سیب، اللہ نے یہ میری قدرت کی نشانیاں ہے، اس میں غور و فکر کیا کرو، اس کو دیکھا کرو، کتنی بڑی بڑی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے اپنے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا ہے، تم اس سے کھیتوں میں اس کو سیراب کرتے ہو، جانوروں کو پلاتے ہو۔ الحمدللہ ہمارے علاقوں میں جو ہے پانی کی وافر مقدار ہے، جن علاقوں میں پانی نہیں ان سے جا کر پانی کی قدر پوچھیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَلْ 8واں سپارہ شروع سے اللہ فرمایا ہر وہ جانور جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ حرام ہے۔ جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھنی چاہیے ہر مرغی کے ذبح کرتے وقت، ہر بکرے کے ذبح کرتے وقت، ایک پڑھ لیا باقی پر کے بعد نہیں، ہر مرتبہ ذبح کرنے پر پڑھی جائے گی بسم اللہ اللہ اکبر۔ فرمایا مت کھاؤ جس پر میرا نام نہیں لیا گیا۔ یہ مردار کیوں حرام ہے؟ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کا مارا ہوا تم کھاتے نہیں ہو، اپنا ذبح کیا ہوا کھا جاتے ہو۔ تو اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم نے جو ذبح کیا اس پر اللہ کا نام لیا ہے اور مردار پر اللہ کا نام نہیں لیا، اس لیے وہ حرام۔ تو مردار بھی حرام اور جس جانور پر فرمایا نام نہیں لیا اللہ کا وہ بھی حرام ہے، اس لیے اس کو اللہ فرمایا مت کھاؤ۔ ہاں اگر کوئی یاد رکھیں جان بوجھ کے نہیں بلکہ بھول گیا، آپ مسلمان ادب یہ ہے کہ انسان ہے بھول گیا تو وہ جانور یاد رکھیں حرام نہیں ہوگا۔ یہ وہ اس صورت ہے جب کوئی جان بوجھ کے نہ پڑھے، اس لیے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو اونچا پڑھ لینا چاہیے تاکہ سب کو یاد آ جائے۔ مسلمان ہے سب کو یاد آ جائے، انسان ہے بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِنَا، یہ آیت ہے جو زمین کا کام کرتے ہیں دانہ صحت کے لیے، آلو کا کرتے ہیں، باغات کا کرتے ہیں، گھاس کا کرتے ہیں، مارلوں کا کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی اللہ صفت بیان کرتا ہے۔ اللہ فرمائے مشرکین مکہ کی جب بھی کوئی پیداوار ہوتی اس میں سب سے پہلا حصہ یہ اللہ کا نکالتے تھے، اس وقت تک یہ گھر بھی نکالتے تھے جب تک کہ اللہ کا حصہ نہ نکالتے۔ دوسرا حصہ یہ نکالتے تھے اپنے بتوں کا، تیسرا حصہ یہ پھر اپنے لیے بچا کر گھر میں بناتے تھے۔ تو 3 حصے یہ بناتے تھے اور پھر تینوں کو برابر کرتے، اور اگر اللہ کے حصے میں سے ان کے حصے میں چلا جاتا یا ان کے بتوں کے حصے میں چلے جاتا تو یہ کہتے ہیں اللہ تو مالدار ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف اگر تھوڑا چلا گیا ہماری طرف زیادہ آگے کوئی بات نہیں۔ اور اگر اپنے بتوں کی طرف کم ہو جاتا اللہ کی طرف زیادہ چلا جاتا پھر یہ وہاں سے ایک دانہ نکال دیتے، ہماری طرف سے کام کیوں ہوا؟ بظاہر اللہ فرمائے ہیں ان کا یہ کام تو اچھا تھا کہ یہ اللہ کا حصہ نہیں، جو انہوں نے بتوں کا نکالا یہ حرام کام کر لیا ہے، اپنی دنیا میں خراب کر لیا، آخرت میں خراب کر لی۔ اس سے پتہ چلا ہمیں بھی ہماری زمین کی کوئی بھی پیداوار ہو پہلے اللہ کا حصہ نکالے، اللہ نقصان سے بچائے۔ اور پھر بساؤ کا اگر کسی چیز میں نقصان ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ فرمانے ہیں 2 رکعت پڑھ کے مجھ سے مانگو، میں اس کا نقصان کسی اور جگہ سے پورا کرواؤں گا۔ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، یہ بغاوت والے جانتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی جگہ سے اللہ رزق دے دیتے ہیں، نفع پتہ ہی نہیں ہوتا، راہوں وہاں بھی نہیں ہوتا، ایک جگہ سے بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے، اللہ اس وقت امتحان دیتے ہیں، میرا بندہ کرتا کیا ہے میں دیکھوں تو صحیح۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اسی میں ہماری بہتری تھی۔ من الصالحین ومن المعززین، 8 قسم کے جانور اللہ فرمایا تمہارے لیے حلال ہے، بھیڑ نر مادہ، اونٹ نر مادہ، بکرا نر مادہ، گائیں بیل بھینس یہ نر مادہ، یہ اللہ فرمایا تمہارے لیے
حلال ہیں۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم، اس رکوع کے اندر اللہ نے 10 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلا اللہ فرما رہا ہے شرک نہ کرنا، شرک کرو گے دنیا آخرت کے اعمال۔ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ انبیاء۔ انبیاء سے بڑا کوئی بھی بندہ پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے نبی کے درجے کو اللہ نے انبیاء سے خطاب کر کے یہ فرمایا، اے نبیوں کی جماعت، اگر تم سے بھی ایک ذرہ برابر بھی شرک ہو گیا وحابط، تمہارے سارے اعمال میں ضائع کر دوں گا، تمہاری نبوت، تمہاری کتاب سب ختم۔ یہ نبی کو کہا ہے، ہم کہاں کے؟ تو فرمایا اپنی تمہاری عبادت میں شرک نہ آئے، شرک کی بھوک بھی نہ آئے۔ شرک کیا ہے؟ فرمایا قبر والے کو سجدہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنا۔ درباروں پہ جائیں، بیچارے لوگ بیٹھے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں، کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی بیٹی مانگ رہی ہے، کوئی پیسے پھینک رہے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہیں، کوئی جانور چڑھا رہے ہیں، سب شرک میں ملوث۔ دوسرا فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو۔ تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو رزق اللہ نے دینا ہے، تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی ان کے رزق کا انتظام کیا ہے۔ جو اللہ بل پتھر میں کیڑوں اور مکوڑوں کو کھلا سکتا ہے، وہ ہمارے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو بھی بھوکا نہیں مرا۔ اب اس علاوہ ہے کوئی بھوکا مر گیا؟ سنا کہ بھوکا مر کوئی نہیں مرا، سب نے رات کو کھا پی کے سوئے، اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے۔ فرمایا بے حیائی کے قریب نہ جانا، فرمایا کسی انسان کو قتل نہ کرنا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ یہاں پر اللہ فرمایا قریب کیوں؟ اگر قریب چلے گئے تو کھا دو گے۔ پیسہ ایسی چیز ہے کہ انسان پھر بھول جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا قریب ہی نہ جاؤ، یتیم کو چھوڑو، بس اس کا مال علیحدہ رکھو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اور ناپ توڑ میں کبھی کرو، فرمایا ناپ توڑ پورا دو۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل کا قوم گزری قوم شیخ کی، یہ لیتے وقت پورا لیتے تھے، دیتے وقت 900 گرام، دیتے وقت کم کر کے دینا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں، ہمارے پنجاب پاکستان میں مرغی 900 گرام ملتی ہے، وزن میں کم ملتی ہے، اسی طرح باقی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں یہ قیامت کے دن حساب ہوگا، ایک روپے کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ 1 روپیہ کم دے، 1 گرام کم ہوا، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ 1 گرام اوپر تو ہو جائے، کم نہ ہو۔ اسی طرح میٹر گز ہے، 1 گرام 1 گز، تھوڑا سا کپڑا اوپر دے دیں، کم نہ ہو۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، یاد رکھنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ، اسی کے اندر یاد رکھنا یہ سرکاری نوکریوں کی ڈیوٹی بھی آ گئی، اسی طرح اس میں یہ قافلہ والے بھی آ گئے کہ تمہیں اجازت تو ہے مفت بجلی کی، 100 یونٹ ملا ہے، 200، یہ سمجھتے ہیں کہ بس 1000 یونٹ فری ہے، سب پکڑے جائیں گے، کیا وقت دن پتہ چلے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور فرمایا عدل کرو، چاہے تمہارا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اپنا سگا بھائی ہو تب بھی عدل کرو، حق بات کرو بس۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، 10ویں بات فرمایا جب بھی کسی سے عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو۔ سورۃ الاعراف، اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان جگہ، کہ جس آدمی کے اعمال نامہ برابر ہوگا، نیکیوں اور برائیاں برابر ہوگی، وہ اعراف میں جائیں گے۔ چونکہ اس سورت کے اندر اعراف کا ذکر ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کن الفاظ سے کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یہ جو یاد کر لینا، اپنی دعا میں مانگا کرو۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَ، میں تو نقصان کھانے والا ہوں، میں تو مر جاؤں گا، میرا تو اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ لباس کا ذکر ہے، اللہ فرمائے یہ لباس ہمیں جنت سے اتارا ہے، یہ جو ہم کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں یہ اوپر سے آیا ہے، اوپر سے جنت سے ہمارے۔ فرمایا اس لباس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، نمبر 1 تمہارا ستر چھپ جائے۔ اللہ نے ستر کی اتنی حفاظت کی ہے کہ یہ جو شرمگاہ والی جگہ، یہاں پر 2 کپڑے ہیں، یہاں پر 2 کپڑے ہیں، ایک شلوار کا کپڑا، ایک اتنی احتیاط، اور جو پینٹ پہنتے ہیں وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، ان کا ایک کپڑا ہوتا ہے، بساؤ کا جو ہے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وریشہ دوسرا کپڑا ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے اس لباس میں،
ننگا کوئی آدمی خالی گھر میں بھی کھڑا نہیں ہوتا، ننگا آدمی کسی کو بھی پسند نہیں ہے، گھر میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو پھر بھی کہتے ہیں ننگا میں نہیں کھڑا، بے چینی ہو جاتی ہے ایک جسم کے اندر۔ تو فرمایا یہ تمہارے لیے خوبصورتی بنایا ہے، اور لباس کا مقصد کیا ہے؟ صدر کو چھپانا، اور جو لباس صدر کو نہ چھپائے وہ شریعت میں لباس جو عورت ٹخنوں سے شلوار اوپر کر کے سب کو اپنا جسم دکھائے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری کائنات کی لعنت۔ آپ چلے جائیں ساری لڑکیوں کے آج ٹخنوں سے اوپر کرو، مردوں کے نیچے چلی جائیں، کہیں عورتوں کی اوپر آ گئی ہے، یہ کیا بات کی نشان؟ قمیض دیکھ لو تو ان کی اوپر تھا، جسم کپڑا دیکھو ساری جسم کی صاف نظر ہے۔ فرمایا یہ کوئی لباس ہے کیوں؟ اس لیے کہ لباس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند، جب بھی مسجد میں آؤ اللہ فرمائے خوبصورت بن کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، کپڑے اچھے صاف ستھرے ہوں، کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو، بدبو نہ آئے، سمیل نہ آئے، اس لیے جب بھی مسجد میں آئے خوشبو لگ، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی ایسے خوشبو لگاتے تھے کہ صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا اس گلی سے صحابی، اس گلی سے نبی کا گزر۔ پھر بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے عمدہ سے عمدہ خوشبو لگاتے تھے، جام، جوتوں اور کپڑوں پہ ہزاروں پہ لگاتے ہیں، نہ خوشبو پہ بھی لگایا ہے، یہ سنت بھی ہے، یہ سنت بھی۔ اس پہ فرمایا اپنے پیسے لگاؤ، اچھی خوشبو خریدو، ان دکانوں پہ 100 روپے کی ملتی ہے، دن میں خوشبو نہیں، اس سے کیا ہے؟ یہ تو بس پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، اس کو خوشبو نہیں کہتے۔ بنا تھا صاحب جنت صاحب ناریہ وجہ، یہاں سے بھی سارا آلات کا ذکر ہے۔ اللہ جنت والوں کو جہنم والے دکھائیں گے، جہنم والوں کو جنت والوں کا دکھائیں گے، پھر دونوں کی آپس میں کلام بھی ہوگا، وہ کہیں گے تم جنت میں کس وجہ سے گئے، پھر وہ پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں گئے ہو، یہ رشتہ داروں سے پوچھیں گے، اللہ فرمائے ایک دوسرے سے یہ پہچان ہوگی، سب پوچھیں گے کہ تم جنت۔ 8ویں سپارے کے آخر میں مسلسل 5 انبیاء کا تذکرہ کیا، قوم سمود، قوم ہود، قوم صالح، قوم مدین، قوم شعیب۔ فرمایا ان 5 قومیں ایسی تھیں کہ وقت کے نبی نے ان کو سمجھایا، انہوں نے بات نہ مانی، اللہ نے 5 قوموں پر مختلف قسم کے، کسی پر 2، کسی پر 3، کسی قوم پر 4 عذابات بھیجے۔ بنی اسرائیل پر 9 عذاب آئے، 9 عذاب، قوم لوط پر 4 عذاب آئے، باقی قوموں پر کسی پر 3، کسی پر 2۔ اللہ فرمایا عذاب بھیج کر ہم نے سب کا خاتمہ کر دیا۔ آج ان کی بستیوں میں جاؤ